اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رویے میرے حضور کے، اس میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، غلاموں کے بارے میں رسول اللہ کی کیا تعلیمات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے ساتھ کیسا بیہیویئر تھا۔ تو چلیے اپنے سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے اور انسانی ضروریات کی آپس میں تکمیل کرنے کے لیے خود انسانوں کے درمیان فرق رکھا ہے۔ یہاں کوئی حاکم ہے تو کوئی محکوم، کوئی آقا ہے تو کوئی غلام، کوئی بادشاہ ہے تو کوئی رعایا، کوئی غنی ہے تو کوئی فقیر۔ اور یہ مراتب اس لیے ہیں کہ انسان کی ضروریات کی تکمیل ہو جائے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر اپنا رعب اور دھاک بٹھایا جائے۔ اور اسلام اس حوالے سے نہایت واضح تعلیمات دیتا ہے کہ غلاموں کو حقیر اور ذلیل کرنا اسلام کی اس میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرماتے رہے، نماز کا اہتمام کرنا اور غلاموں کا خیال رکھنا، اور مسلسل یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ کی زبان مبارک رکنے لگی۔ نزع کا عالم ہے، موت کی سختیاں ہیں، لیکن میرے رسول کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ نماز قائم کرنا، غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ مگر افسوس آج کے اس سوسائٹی میں نماز تو شاید ہم پڑھتے ہیں، لیکن غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہم بھول بیٹھے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں۔ غور کیجئے گا، سارا فرق ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہارے بھائی ہیں، تمہیں اور آپ کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ پھر آگے فرمایا، جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کیا، سو جو تم خود کھاتے ہو انہیں بھی وہی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں بھی وہی پہناؤ، انہیں ان کی طاقت سے بڑھ کر کسی کام کا مکلف نہ ٹھہراؤ، اور اگر کوئی ایسا کام ان کے ذمہ لگاؤ تو اس کام میں خود بھی ان کی مدد کرو۔ تو اس حدیث سے 4 باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، جیسا خود کھانا ہے ویسے انہیں بھی دینا ہے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم تو بچا ہوا کھانا ان کے حصے کے لیے رکھ دیتے ہیں، ان کے گھر وہ کھانا بھجواتے ہیں جو اب ہم نے ویسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا اور تازہ کھانا تو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رکھتے ہیں۔ پھر حدیث میں جو دوسری چیز ہے وہ ہے جیسا خود پہنے ویسا انہیں پہنائیں۔ سچ بتائیے گا، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ پرانے اور خراب کپڑے جو ہمارے پہننے کے لائق نہیں رہتے وہ ہم آگے اپنے غلاموں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اور پھر حدیث میں جو تیسری بات ہے وہ ہے وسعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، بس اتنا کام ان سے کرواؤ جتنا وہ کر سکتے ہیں۔ تمہاری طرف وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی تھک جاتے ہیں، لیکن ہم تو یہ بھول بیٹھتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہیں۔ اور نمبر 4، کام میں ہاتھ بٹانا۔
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا معمول تھا وہ ہر ہفتہ مدینہ تشریف لے جاتے، وہاں کے غلام کو مشقت انگیز کام میں مشغول پاتے تو اس کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے خادم کی غلطیاں کس حد تک ہمیں معاف کرنی چاہیے؟ اس نے 2 مرتبہ پوچھا تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر جب اس نے تیسری دفعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا، ہر روز 70 مرتبہ۔ تو 5واں پوائنٹ کون سا ہے؟ غلطیاں معاف کرنا، اور زیادہ سے زیادہ اگر وہ غلطیاں کریں تو ہم ان کو زیادہ سے زیادہ معاف فرمائیں، نہ کہ ڈانٹیں، غصہ کریں۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور کتاب کی تاویل اور تفسیر سمجھا۔ تو چھٹا کام کرنا کیا ہے؟ غلام کو دعائیں دینا۔ جب وہ کام کرے تو اس کو اچھی اچھی دعائیں دینا۔ اور اگر ہم رسول اللہ کا طرز عمل دیکھیں تو حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا اور میں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی۔ اللہ کی قسم، آپ نے کبھی بھی مجھے اف تک نہ فرمایا اور نہ ہی کبھی یہ فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے میرے رسول کا طرز عمل کہ ایک شخص نے، ایک صحابی نے 10 سال خدمت کی اور وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی انہیں اف بھی نہیں کہا اور کبھی ایسا نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ جہاں ہم دیگر سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ایک سنت ہے، تو آئیے اس سنت پر بھی عمل کریں، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انہیں بہن یا بھائی کا درجہ عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔